بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21، 22 اور 23۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ درس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے پیغمبر، وہ لوگ آپ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ منحصر ہیں۔ نئے نئے معجزات کا جن کا تم مطالبہ کرتے ہو، وہ اللہ کا کام ہے کہ معجزہ کون سا دینا ہے اور کس کو دینا ہے اور کب دینا ہے۔ ہر آدمی کی فرمائش پر روز روز معجزات نہیں آتے، بلکہ کئی معجزات ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 3000 سے زائد معجزات کا ظہور ہوا تھا، اور سب سے بڑا معجزہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ قرآن کریم ہے۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ پہلے اس کی مثل ایک سورت لے کر آؤ، پھر کہا گیا کہ 10 آیتیں لے کر آؤ، پھر کہا گیا کہ ایک چھوٹی سی سورت لاؤ۔ اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے، اور مفسرین نے تو فرمایا کہ پیغمبر کی آواز بھی معجزہ ہے، اللہ کے رسول کی بات معجزہ ہے کہ آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، پھر آپ نے ایسا بہترین کلام پیش کیا قرآن کریم کی صورت میں۔ وہ فرمایا کہ معجزات جو ہیں وہ لوگوں کے کہنے سے نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آتے ہیں۔ اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 2 حالتوں کا بیان کیا، خوشی اور غم۔ یہ 2 حالتیں انسان کی، انسان ان دونوں حالتوں میں اپنے اوپر قابو میں نہیں رہتا، دونوں حالتوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے، اور بعض حالتوں میں جن میں اللہ کی یاد کرنی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اذقنا الناس رحمتاً، ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مستہم، ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد۔ کھیتوں کی فصل خراب ہو گئی، جانوروں کو ہلاک کر دیا، طوفان آ گیا، بیماریاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، تجارت میں نقصان ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ انہی چیزوں کے بعد جب کبھی ہم انہیں نفع دیتے ہیں، انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ خوشحالی ہو گئی، ہریالی ہو گئی، فصل بھی اچھی ہو گئی، تجارت میں بھی بڑا نفع ہو رہا ہے، کھیتوں میں بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے، جانوروں اور مویشیوں کے پالنے میں اس سال جو ہے وہ بڑا اضافہ اور فائدہ ہوا۔ فرمایا جب ہم اپنی رحمت کا انہیں مزہ چکھاتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ ذرا سی دیر میں ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جب تک مصیبت کا سامنا تھا تو اللہ ہی یاد تھا، لیکن جب اس کی رحمت سے مصیبت دور ہو گئی، اچھا وقت آ گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ شکرانے کے طور پر پھر عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ہاں جی، بے روزگار تھا، باعزت روزگار مل گیا، بغیر مکان کے تھا، مکان مل گیا، بے اولاد تھا، اولاد نرینہ ہو گئی،
فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اطاعت سے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، حیلے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اب بڑا مصروف ہو گیا ہوں، وقت نہیں ہے، یہ کاروبار میں جو فائدہ ہوا ہے یہ میری اپنی محنت سے ہوا ہے، اگر میں راتوں کی محنت نہیں کرتا، دن کو محنت نہ کرتا تو نفع نہ ہوتا، یہ جو اولاد ملی ہے تو میں نے فلاں فلاں ڈاکٹروں سے علاج کروایا، فلاں فلاں دوائیاں لی، وہ ساری چیزوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر آ جاتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی تدبیر چل سکتا ہے۔ مکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب خفیہ تدبیر ہوتا ہے، اردو میں تو مکر کہتے ہیں دھوکہ، جھوٹ اور فریب کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہارے اس کہنے سے، ان باتوں سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ ایسی تدبیر، ان چال کا لفظ ایک طنز کے طور پر ہے، مراد ان کی چال بازیوں کی سزا ہے کہ اللہ ایسی کوئی تدبیر کرے گا کہ تمہاری وہ رحمت جو آئی ہے تم پر، اللہ اس کو دوبارہ مصیبت میں ڈال دے گا۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے کہ ہر چیز کیا ہو رہی ہے، لیکن فرشتوں کو لکھنے پر مامور کیا کہ بروز محشر انسان جو ہے وہ انکار نہ کر سکے۔ سب کے سامنے اللہ رجسٹر کھول کر وقت دکھا دکھا کر بتلائیں گے کہ یہ کام کیا۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جتنے حیلے بہانے بنا لی، اب میں نے جو باتیں کر لی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ محفوظ کی جا رہی ہے، زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ کے طور پر ہے۔ مفسرین نے تو موجودہ دور کے ٹیکنالوجیز کی مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ایسے ہوگا جیسے ایک ویڈیو چل رہی ہے پوری زندگی کی، انسان کب پیدا ہوا، پھر کیا کیا کیا، تدریجی مراحل سے ابتدا سے اختتام تک ساری کیفیات، رات کو چھپ کر کمروں کے اندر بند کر کے تنہائیوں میں اجالوں میں کیا کیا کیا، سارا کچھ موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے۔ یہ دو سفروں کا تذکرہ کیا، خشکی اور سمندر کے سفر۔ آج کل تو یہ بڑے آسان ہو گئے، قدیم زمانے میں انتہا درجے کے مشکل سفر ہوا کرتے تھے۔ اب تو ان جگہ پر جو ہے گاڑیاں آ گئیں، بسیں آ گئیں، تیز رفتار ٹرینیں آ گئیں، اور اس سے بڑھ کر جہاز آ گئے۔ پہلے تو اونٹ اور گھوڑے اور گدھے ہوتے تھے، ان چیزوں کے ساتھ دیہاتوں میں سفر کرنا، جنگلوں میں سفر کرنا، دور دراز کا سفر کرنا، اتنا بستیاں قریب نہیں ہوتی تھیں، آبادیاں نہیں ہوتی تھیں قریب میں، پانی کی قلت ہوتی تھی، بجلی جیسے وسائل موجود نہیں ہوتے تھے، کئی تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ فرما رہے وہی اللہ ہے جو تمہیں اس طرح کے سفر کراتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو۔ یہ سمندر کا سفر خاص طور پر خشکی کے سفر سے بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ سارا دار و مدار جو ہے وہ سمندری ہواؤں پر ہوتا ہے۔ ہوائیں لے کر، اب تو جہاز کے رخ کو موڑنے کے لیے آلات ہیں، پہلے زمانے میں کوئی آلات نہیں ہوتے تھے۔ ہوا کا رخ آپ نے اس طرف جانا ہے، ہوا کے رخ نے اس طرف پھیر دیا تو اسی طرف ہی چل پڑیں گے۔ ابن بطوطہ نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے 800 سال پہلے، تو 27 سال تک مسلسل اس شخص نے سفر کیا۔ 27 سال تک اللہ کی کائنات کو دیکھنے کے لیے 27 سال تک سفر کیا۔ اندلس کا رہنے والا تھا اور 27 سال بعد اندلس پہنچا۔ کئی عجیب و غریب اس نے تجربات شیئر کیے ہیں مختلف جزیروں سے، سعودی عرب، عمان، قطر، کویت، مصر، ان ملکوں میں، ہمارے بر اعظم ایشیا میں 12 سال تک رہا۔ مختلف بتاتے ہوئے تو اس نے یہ بتایا کہ جب ہم جہاز پہ سوار ہوتے تھے یا کشتی پہ سوار ہوتے، جس جگہ کے جانے کا ارادہ کرتے تھے اس جگہ پہ کبھی بھی نہیں پہنچتے تھے۔ عجیب و غریب طریقے سے منزلیں تبدیل ہوتی، جس طرف ہوا کا بہاؤ ہوتا کشتی ہماری اسی طرف چل پڑتی، جس طرف ہوا چلتی اسی طرف کشتی چل پڑتی، ہم جس طرف موڑنا چاہتے تھے اس طرف نہیں موڑتی تھی۔ تو انتہائی مشکل سفر ہوتے ہیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں۔ خشکی کے سفر سے زیادہ مزہ بھی اس سفر میں آتا ہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں اور لہریں ہوتی ہیں، جہاز کے عرشوں پر لوگ کھڑے ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک پانی ہی پانی ہے۔
فرمایا وفرحوا بها، اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج، اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے، وجاءهم الموج، ایک تیز ترین آندھی، اور وجاءهم الموج، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں، من کل مکان، ہر جگہ سے، وظنوا، اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے۔ مشکلات میں یہ دنیا، یہ سفر صرف نہیں، دنیا کی مشکلات میں بھی چاروں طرف سے جب پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، تو انسان سوچتا ہے کہ اب تو میں بس ذبح ہونے والا ہوں، اب گھرا گیا ہوں اس معاملے میں، اب میری خیر نہیں ہے۔ تو سمندر کے سفر میں بھی یہی سسٹم ہے، یہی معاملہ ہے۔ فیصل آباد کے 2 مسلمان تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے، اٹلی سے جو ہی روانہ ہوئے تو پورے انگریز عملے نے جہاز پہ جو ہے وہ شراب، کباب اور ہر طرح کے عیش و عشرت کا سامان شروع ہو گیا۔ تھوڑی دور چلے تو جہاز کے ڈوبنے کے لیے اچانک انجن پھٹا جہاز کا، تو کہتے ہم 2 مسلمان تھے، پورے جہاز میں مزدور تھے، تو ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور ان سب نے شرابیں پینا شروع کی، ہڑبڑا اٹھے، گھبرا گئے اب کیا ہوگا، تو وہ شراب پی کے سمندر میں چھلانگ لگانے لگے کہ آپ مر جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم دونوں نے ایک کشتی وہاں سے جہاز سے کھولی اور اس پہ سوار ہو، کئی دن کے سفر کے بعد جو ہے وہ اندلس کے کسی جزیرے پہ ہم جا کے پہنچے اور کئی دن بے ہوش رہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سمندر میں سفر کرتے ہیں اچانک ہوائیں گھیر لیتی ہیں، موجیں گھیر لیتی ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ اب تو ہم مر گئے، اب تو ہم گھیرے گئے۔ اور یہی معاملہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ پیش آیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد آپ بھاگے، باپ اسلام کا سب سے بڑا مخالف، آپ بھاگے جان بچا کر کے، اب بھاگ جاؤں اب خیر نہیں ہے۔ اکرمہ کی بیگم ام حکیم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کے دربار میں آئی، اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ کو کہنے لگی اگرچہ میرے شوہر بھاگ گئے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا اب بھی اسے معافی مل سکتی ہے؟ ہم معاف کرنے کے لیے کتنا سوچتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی غلطی کو معاف کرنے کے لیے صدیاں لگا دیتے ہیں۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا، رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، اس کی بیگم پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ کیا اکرمہ کو معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آ کر وہ معافی مانگ لے تو معافی ہے۔ ایک لفظ کے اندر اکرمہ کی بیگم ام حکیم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نشانی دیں مجھے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ ہو جائے، پیچھے والے لوگ نہ مانیں۔ آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور اکرمہ کی بیگم کے حوالے کی، یہ لے جاؤ، جب بھی اکرمہ آپ واپس آ جائے گا تو میری دستار دکھا دینا، میں نہیں بھی ہوں گا، میرا کوئی بھی صحابی میری دستار دیکھے گا تو اکرمہ کی توبہ قبول ہوگی۔ اکرمہ سمندر کے سفر میں تھا، ایک کشتی میں سوار ہوا جدہ کے ساحل پر، 30 کلومیٹر آگے چلے، 30 میل کے فاصلے پہ اچانک جو ہے وہ کشتی ڈوبنے لگی۔ سارے بت پرست تھے، کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو پکار رہا ہے، اپنے اپنے بتوں کو۔ کشتی کے ملاح نے کہا کہ ان کو پکارنے سے فائدہ نہیں ہے، اس خالق کو پکارو اب۔ تو اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی کہ جس خالق کو پکارنے پر ہم بھاگ کر اس سمندر میں پہنچے، اب اسی کو پکارنے کا دوبارہ کہا جا رہا ہے۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ اب جس کو سمندر میں پکار کر معافیاں مانگیں گے اللہ کو، خشکی میں بھی اسی کو پکاریں گے۔ ادھر اکرمہ کی بیگم نے معافی نامہ حاصل کر لیا، وہ بھاگی اپنے شوہر کو لینے کے لیے، تو اکرمہ بچ گیا۔ تو بیگم نے اکرمہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے لیے امان طلب کر لی ہے، آپ چلے دربار نبوی میں۔ اکرمہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تو دور سے اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اکرام کے لیے کھڑے ہو کر کہنے لگے مرحبا بالرکب المہاجر، اے سفر کرنے والے مہاجر، آپ کے لیے خوش آمدید۔ کیسا اکرام ہے، کیسے اللہ کے رسول ایک نو مسلم کے لیے جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، بس دربار میں آیا، امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، یہ عزت اور تکریم دی۔ وہ سردار کا بیٹا تھا تو اس کی عزت کی، اور ہجرت کر کے آیا تھا کیونکہ سمندر کے سفر پر جا چکا تھا، بچ کر آیا تھا، تو اس کو مہاجر بھی بنا دیا۔ ہاں جی، مرحبا بالرکب المہاجر، اے ہجرت کرنے والے سوار آدمی، خوش آمدید، آپ کی معافی کا اعلان ہوگی۔ یہ بھی سمندر کے سفر کی بات تھی۔ تو فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔ لئن، اگر انجیتنا من ہذہ،
اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب ہم، اللہ فرما رہے ہیں فلما، بس جب انجاہم ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے دنیا میں، ہم جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اللہ کو بلاتے ہیں، مصیبت کے ختم ہونے پر پھر وہ خوش فہمیوں میں پھر بھول جاتے ہیں کہ ابھی ایک بڑی مصیبت سے بچ کر آئے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گرتا ہے۔ فرمایا یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو یہ اس میں نقصان کسی اور کا نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ متاع الحیات الدنیا، اب تو دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، اور آخر کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم، اس وقت ہم تمہیں بتلائیں گے، بما کنتم تعملون، کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق